السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم۔ پہلے ایک نظر آج کی ٹاپ سٹوریز پر۔ طالبان کا پاک فوج پر حملہ، دنیا ٹی وی کے خلاف مقدمہ کس کے اشارے پر؟ الطاف حسین کب تک گرفتار رہیں گے؟ بجٹ کے نام پر قیمتیں بڑھانے والوں کی خبر لی جائے گی، وزیر خزانہ کا اعلان۔ آج پھر حملہ ہوا، راولپنڈی کے قریب پاک فوج کے 2 افسر شہید ہوئے۔ بڑا پلانڈ اٹیک تھا اور بتایا جا رہا ہے کہ جو حملہ آور تھا وہ فقیروں کے روپ میں آیا اور اس گاڑی کے قریب پہنچ گیا جس میں یہ افسران اپنی منزل مقصود کی جانب جا رہے تھے اور دھماکہ کیا اس نے، جس سے یہ دونوں افسر شہید ہو گئے۔ اس کے علاوہ 3 شہری بھی شہید ہوئے۔ گزشتہ چند دنوں میں پاکستان کے اندر جو پاکستان کی سیکورٹی فورسز ہیں ان پر حملوں میں اضافہ ہو رہا ہے، لیکن اگر ہم تھوڑا سا صورتحال کو مزید اگر اس کا غور سے جائزہ لیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کی مغربی سرحدیں، پاکستان کے وہ بارڈر جو افغانستان کے ساتھ ملتے ہیں، وہ بھی مسلسل حملوں کی زد میں ہیں۔ گزشتہ 5-6 دنوں میں 4 سے زائد دفعہ حملہ ہو چکا ہے، جس میں 6 سے زائد پاکستانی فوجی شہید ہوئے ہیں اور کئی زخمی ہوئے۔ بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے ہندوستان میں جو نئی سرکار آئی ہے اس کے بڑے اچھے تعلقات ہیں افغانستان کے ساتھ، اور اب شاید یہ جو ایک حکمت عملی کا حصہ ہو کہ پاکستان کے جو مغربی بارڈرز ہیں وہاں پر بھی پاکستان کے اوپر دباؤ بڑھایا جائے۔ دوسری جانب جو اس وقت سیکورٹی ٹیم بنائی ہے، اپنی نیشنل سیکورٹی کی ٹیم جو نریندر مودی نے بنائی ہے، اگر ہم اس پر نظر ڈالیں تو وزیر دفاع ہیں ارون جیٹلی، اس کے علاوہ وی کے سنگھ جو ان کی فوج کے سابق سربراہ ہیں ان کو منسٹر انہوں نے بنایا ہے بھارت کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اجیت کمار ڈوول ایک نئے ان کے ایڈیشن ہیں ان کی سیکورٹی ٹیم میں بطور نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر۔ یہ انڈین انٹیلیجنس بیورو کے سربراہ بھی رہ چکے ہیں اور ان کا شمار ان آفیسرز میں ہوتا ہے جنہوں نے بہت سے جو آپریشن ہیں ان میں بذات خود بھی حصہ لیا ہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت کی جو سرکار ہے ان کی جو نیشنل سیکورٹی ٹیم ہے بڑی اسٹرانگ ٹیم بنائی ہے، ان کے وزیر اعظم بڑے فوکس نظر آتے ہیں، لیکن اگر ہم اپنے ہاں نظر ڈالتے ہیں تو شاید ہمیں اس طرح کی پریپریشن نظر نہیں آتی۔ یہ جو چیلنجز ہیں اس وقت ہمارے نیشنل سیکورٹی کے حوالے سے کس طرح سے ان کو نپٹا جا سکتا ہے، کیا حکومت ہمیں اس حوالے سے تیار نظر آتی ہے، بات کریں گے۔ شہزاد چودھری صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ السلام علیکم شہزاد صاحب۔ جی وعلیکم السلام سامع صاحب۔ شہزاد صاحب، انڈیا کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو بڑی اسٹرانگ ایک سیکورٹی ٹیم ہے، ویسٹرن بارڈرز پر بھی مسلسل پاک فوج پر حملے کیے جا رہے ہیں، چیک پوسٹوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور آج پنڈی کے قریب بھی واقعہ ہوا، طالبان نے جس کی رسپانسبلٹی قبول کر لی ہے۔ یہ بیان فرمائیے کہ اس وقت جو ہماری حکومت ہے آپ کو اگر دیکھتے ہیں تو کیا نظر آتا ہے کہ ہماری حکومت کی بھی ترجیحات ایسی ہیں اور ہم بھی ان معاملات پر کوئی سر جوڑ کر بیٹھے ہیں یا کوئی صحیح انداز میں نبٹنے کی حکمت عملی مرتب کی ہے ہم نے؟ سمیع صاحب، مختصر الفاظ میں آج جو فتح جنگ کے قریب جو حملہ ہوا جس میں 2 افسران اور 3 باقی لوگ شہید ہوئے، یہ اس کی ذمہ داری تو طالبان نے قبول کر لی، اور اس کی 2-3 وجوہات ہو سکتی ہیں اس قسم کا اٹیک کرنے کی۔ ایک تو انہوں نے خود کہا کہ رد عمل ہے، اور اس قسم کے رد عمل جو ہیں ان کی توقع ہونی چاہیے کیونکہ یہی ان کے پاس طریقہ رہ گیا ہے پاکستان کے سیکیورٹی جو انسٹالیشنز ہیں، سیکیورٹی کے جو لوگ ہیں ان پہ حملہ کرنے کا۔ لیکن دوسرا جو ان کے اندر اپنے اندر جو تفریق ہے، عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہر تفریق کے بعد جو اس کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں تو اس کا وہ رد عمل بھی اسی طریقے سے اظہار کرتے ہیں جس میں اپنی طاقت کا اظہار کرتے ہیں اور یہ بتانا چاہتے ہیں پاکستان کی ریاست کو کہ اس تفریق کے باوجود، اس مشکل کے باوجود ہم کمزور نہیں ہوئے۔ تو ایک تو یہ شاخسانہ ہے۔ دوسرا وہ معاملہ جو آپ کہہ رہے ہیں جو باجوڑ کے اوپر حملے ہو رہے ہیں، جو افغانستان کے بارڈر سے جو معاملات جو نمودار ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی ریاست کے خلاف پاکستان کے جو سیکیورٹی پوسٹ ہیں، سیکیورٹی اسٹیبلشمنٹ، ان کے اوپر جو حملے بارڈر کے اوپر ہو رہے ہیں، ان کی اپنی ایک علیحدہ نوعیت ہے۔ اس کا زیادہ تعلق افغانستان کے اندر ایک لیک آف کنٹرول سے ہے۔ وہاں پہ کارزائی صاحب ایک لیم ڈک پریزیڈنٹ ہیں اور ایک بہت ہی متنازع شخصیت بن چکے ہیں۔ ان کی اس حالت کے اندر ان کا جو اپنا منسٹری آف انٹیریئر ہے اور جو ان کی انٹیلیجنس ایجنسی ہے جو کہ دونوں تقریباً ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، وہ بہت حاوی ہو چکا ہوا ہے۔
ان دونوں اداروں کا پاکستان کے بارے میں ایک بہت مخاصمانہ رویہ رہا ہے ہمیشہ سے. سم ہاؤ ان کا جو تعلق رہا ہے, ان کا جو رویہ ٹریڈیشن رہی ہے, وہ پاکستان کے مخالف رہی ہے. کیونکہ امریکہ بھی اب اپنا تقریباً ذہنی طور پہ منہ موڑ چکا ہے اس خطے سے, اور وہ انتظار میں ہے کہ 2014 کے اینڈ میں وہ کب زیادہ سے زیادہ فورس اپنی نکال لے گا. جو باقی لوگ رہ جائیں گے وہ 2016 میں ان کو ہٹا دے گا. اب وہاں پہ ایک ویکیوم ہے, اس ویکیوم میں ساری جیو پالیٹکس. اچھا نہیں شہزاد صاحب, میں آپ سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں ایک, کہ یہ بتائیے کہ جو افغانستان کی انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں, وہاں کی جو فورسز ہیں, ان میں انڈین انفلوئنس کتنا زیادہ ہے؟ کیونکہ ابھی جو خبریں ہیں وہاں پر جو انڈین نیشنل آرمی ہے اس کی ٹریننگ میں انڈیا کا بہت بڑا ایک کردار ہے, اور اجیت کمار ڈوول جو ہیں, جو نئی ایڈیشن ہے بھارت کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم میں, اس حوالے سے ضرور کامنٹ فرمائیے. جی میں یہی کہنا چاہ رہا تھا کہ اجیت ڈوول کے آنے سے دیکھیے, جب وی کے سنگھ کو ذمہ داری دی گئی ہے نارتھ ایسٹ کی, یعنی چین کے ساتھ جو ان کی سرحد ہے, جو شمالی سرحد ہے ان کی اپنی وہاں پہ نارتھ ایسٹرن کے اندر, اس کے اوپر انہوں نے اس کے اوپر فوکس دیا ہے وی کے سنگھ کو. جبکہ اجیت ڈوول آئے ہیں تو ان کی ذمہ داری, کیونکہ یہ اتنا زیادہ کشمیر اور باقی معاملات پاکستان میں 6 سال گزارے اور کوورٹ اور انٹیلیجنس کی پوزیشن پہ آئے یہاں پہ پاکستان میں, تو ان کا تعلق اور پھر ان کے بعد یہ جو ٹیررزم کے کانٹیکس میں بہت گہرا رہا ہے. اس لیے ان کا لگتا ہے کہ بڑی کلیئر بائیفرکیشن ہوگی اور ان کا تعلق اور فوکس پاکستان پہ رہے گا. جب یہ میں کہتا ہوں تو یاد رکھیں ہرات میں جو پچھلے دنوں ایک واقعہ ہوا انڈین کانسولیٹ میں, اس کے اثرات پاکستان پہ کیا پڑے اور ایران کے کانٹیکس میں کیا پڑے. لگتا یوں ہے کہ ان کے جو آپس کے تعلقات ہیں افغانستان کی انٹیلیجنس کے ساتھ, وہ نہ صرف کہ پاکستان اور افغانستان کے معاملات کو اور خراب کرنے کے درپے ہیں, بلکہ ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے معاملات کو خراب کریں گے. اور جو ہی امریکہ یہاں سے نکل کے جائے گا, آپ دیکھیں گے کہ جند اللہ, جو کہ ابھی تک سی آئی اے کے کنٹرول میں کہا جاتا ہے, وہ کس طریقے سے ٹرانسفر ہوتا ہے انڈیا کے کنٹرول کے اندر, اور کس طریقے سے اجیت ڈوول اس کو استعمال کرے گا. بلوچستان نیشنلسٹ جو ہیں کس طریقے سے استعمال ہوں گے. پھر اس کے بعد طالبان کا جو ہمارے گروپس وہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان کی سرحدوں کے اوپر, یہ آلریڈی کہتے ہیں, اور ان کے اندر تفریق کی وجہ یہ بنی کہ یہ جی فارن انٹیلیجنس ایجنسیز جو کہ اس میں افغان اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. تو جب اس قسم کا معاملہ ہو, کھلاڑی ان کے ہاتھ میں ہیں, ایک ایسے آدمی کا جو کہ فوکسڈ ہے, جو اپنا پاکستان کو اس چیز میں گھیرنا چاہتا ہے اور دونوں طرف سے پریشر ڈالنا چاہتا ہے, اور خصوصی طور پر وہ موقع نہیں دینا چاہتا پاکستان کو جہاں پر سپیس کریٹ ہو, پاکستان اپنی پالیسی کو لے کے چلے, چاہے وہ ایران کے کانٹیکس میں ہے, چاہے وہ افغانستان کے کانٹیکس میں ہے. شہزاد صاحب یہاں پر میرا سوال آپ سے یہ ہے شہزاد صاحب کہ یہ جو ساری صورتحال ہے, جو نیریٹو ہے, جس طرح ہمارے بارڈر پر چیزیں ہو رہی ہیں, پاکستان کے اندر چیلنجز ہیں, یہ آپ بیان فرمائیے, کیا آپ کو دکھتا ہے کہ ہمیں ان تمام چیلنجز کا ادراک ہے اسلام آباد میں اور ہم اس کے لیے پریپیئر ہو رہے ہیں؟ ہمارے پاس تو وزیر دفاع بھی اس وقت جز وقتی ہیں. دیکھیے, نہ صرف وزیر دفاع جز وقتی ہیں, ہمارے پاس اس قسم کی نیشنل سیکیورٹی ٹیم, اس قسم کی فورن پالیسی ٹیم نہیں ہے جو کہ پرو ایکٹیو ہو, جس کو ان چیزوں کا اندازہ ہو. یہ تو صرف اور صرف یقین مانیے اپنی ٹیل کلیئر کرنے میں, اپنی بچت کرنے میں, کہ ان کے اوپر کوئی الزام نہ آئے, اس میں لگے ہوئے ہیں کہ بھارت کا دورہ ہوا, وہاں سے واپس آ کے ان کے اوپر جو الزامات اٹھائے گئے. دیکھیے, افغانستان کے ساتھ, ایران کے ساتھ پاکستان کو اس وقت بالکل ایک بڑھ کے اپنی ڈپلومیسی کی ہونی چاہیے انوالومنٹ. جو صدر آتے ہیں ان کے نئے 14 جون کو, اس 14 جون کے بعد فوراً ہی پاکستان کے تعلقات فوراً اس پریزیڈنٹ کے ساتھ اسٹیبلش ہونے چاہیے, ایران کے ساتھ اپنے تعلقات ہو, تاکہ جو اسپیس کریٹ ہو رہی ہے جہاں پر بھارت اس کو ایکسپلائٹ کر سکتا ہے وہ موقع نہ ملے. مجھے یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی. ہمارا جو ٹوٹل فوکس ہے وہ انٹرنل ہے, وہ ہمارے اندرونی معاملات پہ ہے. کبھی وہ کسی شکل میں نظر آتا ہے, کبھی کہیں شکل میں نظر آتا ہے. وہ کوہیژن اور انٹیگریٹی جو سوچ کی ہونی چاہیے بدقسمتی سے ہماری سیکیورٹی ٹیم کے اندر اور فارن پالیسی ٹیم کے اندر نان ایگزسٹنٹ ہے. اس لیے ہم مغربی سرحدوں پہ بھی ننگے ہوتے جا رہے ہیں اور ننگے ہوتے نظر آ رہے ہیں. اچھا, ایک ضرور کمنٹ فرمائیے شہزاد صاحب, کیونکہ پاکستان میں بڑی خبریں بھی ہیں, اسپیکولیشن بھی ہے کہ جو سول اور ملٹری ادارے ہیں ان کے درمیان کنفرنٹیشن ہے. کس نظر سے آپ دیکھتے ہیں آج وزیر اعظم جو ہمارے 2 شہید فوجی آفیسرز ہیں ان کی نماز جنازہ کے لیے بھی گئے اور وزیر دفاع بھی ان کے ساتھ تھے, اور پھر ہم نے پہلی دفعہ دیکھا کہ وفاقی وزیر اطلاعات اور نشریات آئے اور باقاعدہ انہوں نے اسٹیٹمنٹ دی, ان فوجیوں کو خراج تحسین, خراج عقیدت بھی پیش کیا, اور یہ کہا کہ پاکستان کی جو فوج ہے اس کے حوالے سے انہوں نے وہ الفاظ کہے جو شاید پورے 1 سال سے پاکستانی قوم سننے کی تمنا کر رہی تھی. دیکھیے, سب سے ضروری چیز ہوتی ہے کہ پاکستان کا جو
لیڈر ہے، پولیٹیکل لیڈرشپ جو ہے، جو کہ نواز شریف صاحب کی شخصیت کے اندر ہے، ان کو ہر اپنے اداروں کو اون کرنا ہے. جہاں پر ان کے فوجی شہید ہوں، پاکستان کے فوجی شہید ہوں، چاہے وہ اس قسم کے بڑے حادثے میں ہوتے ہیں، کسی دہشت گردی کے کانٹیکس میں ہوتے ہیں، تو وزیر اعظم صاحب کا اگر اس دن پہنچنا ممکن نہیں ہے تو اگلے 2-4 دنوں میں، ہفتے میں ان کو وہاں پہنچنا ضروری ہونا چاہیے تاکہ وہ اونرشپ شو کر سکیں، ہم ان کو وہ رتبہ دے سکیں، ان کی پہچان کر سکیں جس کے لیے وہ اپنی جانیں قربان کرتے ہیں اس ملک کی خاطر، اور بے لوث قربانیاں ہوتی ہیں. تو یہ ایک اچھی طریقہ ہے، ایک اچھی ٹریڈیشن ہے، اس کو قائم رکھنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم یہ باور کرائیں کہ ہم ایز اے معاشرہ آپس میں جڑے ہوئے ہیں. ہم صرف لفظی طور پر ایک پیج پہ نہیں ہیں، ہم حقیقی طور پر ایک پیج پہ ہیں، اور اس کا جو شاخسانہ ہے، اس کا جو اظہار ہے وہ ان طریقوں سے ہوتا ہے. اور یہی آپ کو اپنی افواج کو، اپنے لوگوں کو، اپنے پولیس افسران کو اور ان لوگوں کو جو کہ قربانیاں دیتے ہیں ایک قسم کی ریکگنیشن دینے کے برابر ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ شہزاد چودھری صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ یہ بڑا اچھا جیسچر دیا وزیر اعظم نے. آج گئے وہ شہید فوجی افسران کی نماز جنازہ میں. یہی جیسچر چاہیے، اسی طرح کے اقدامات چاہیے، عمل چاہیے، جس سے یہ خبر جائے باہر اور یہ یقین آئے لوگوں کو کہ پاکستان کے جو مختلف ادارے ہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں اور پاکستان کی سیکیورٹی پر کسی قسم کا بھی کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا. لیکن بہرحال جو اس وقت خطرات ہماری سرحدوں پر ہیں، جس طرح دشمن ہماری ملک کے اندر ہم پر حملہ کر رہا ہے، اگر ہم نظر ڈالتے ہیں اسلام آباد کی طرف تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے پوری طرح ہم ابھی پریپیئر نہیں ہیں ان خطرات سے نپٹنے کے لیے. ضروری ہے کہ اس حوالے سے بھی اقدامات اٹھائے جائیں اور جو ہماری سیکیورٹی ٹیم ہے اس کو مضبوط کیا جائے، اور یہ جو قائم مقام لوگ ہیں ان سے چھٹکارا حاصل کر کے جو مستقل لوگ تعینات کیے جائیں جو ایک پالیسی بنانے میں معاون اور مددگار ثابت ہوں. ناظرین، یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک، اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایم کیو ایم کے قائد جناب الطاف حسین کی. کراچی سے خبریں ہیں کہ احتجاج جاری ہے ایم کیو ایم کا، لیکن لندن میں الطاف حسین ہاسپٹل میں آج بات کریں گے کہ ان کی صحت کیسی ہے، ان کو کون سی بیماریاں ہیں اور آگے اگلے چند دنوں میں کیا ہو سکتا ہے. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. لندن میں الطاف حسین صاحب کا جو طبی معائنہ ہے وہ ہوا ہے، ان کے شوگر ٹیسٹ لیے گئے ہیں، لیکن بتایا جا رہا ہے کہ وہ ہاسپٹل میں ہی قیام کریں گے اور ابھی ان کی حالت ایسی نہیں ہے کہ ان سے انٹرویو لیا جا سکے. وہ لندن میں ہی ہیں، اور یہ بھی بتایا ایم کیو ایم کے ذرائع نے کہ ان کی 2-3 دفعہ سرجری بھی ہو چکی ہے، اور جو آخری سرجری ہوئی وہ تھوڑے دن پہلے ہی ہوئی تھی. اس وقت اظہر جاوید ہمارے نمائندے لندن میں، ہمارے بیورو چیف، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں، اور ڈاکٹر سہیل ایک معروف ڈاکٹر ہیں لندن کے، وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ کیا بیماری ہو سکتی ہے اس وقت، ان کی حالت کیسی ہو سکتی ہے الطاف حسین صاحب کی، اور کتنا ٹائم اور لگے گا جو بھی پولیس نے کارروائی شروع کی ہے اس کو کسی منطقی انجام تک لے جانے میں. اظہر، سب سے پہلے یہ بیان فرمائیے، یہ کہا گیا تھا کہ 36 گھنٹے تک پولیس نے بتانا ہے کہ ان پر وہ چارجز فریم کر سکتے ہیں یا نہیں، لیکن اگر ان کا بیان ہی نہیں ہو سکا، ان کی اگر صحت اسی طرح رہی تو پھر کیا اس ٹائم میں اضافہ ہوگا یا کیا ہوگا قانونی طور پر؟ جی سمیع صاحب، اس وقت صورتحال یہ کہ وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، اور کیونکہ یہ ٹائم جو 36 گھنٹے کا ہوتا ہے یہ اگر پولیس کسٹڈی میں ہوں، پولیس اسٹیشن پہ ہوں جہاں پہ ان کا بیان ریکارڈ کیا جا سکے تو اس وقت ہوتا ہے. اس صورتحال میں جو پولیس ہے وہ اس ٹائم کو ایکسٹینڈ کرنے کے لیے مجسٹریٹ کے پاس جا سکتی ہے اگر 36 گھنٹے کے دوران وہ بیان ریکارڈ نہیں کر پاتے. تو اس طرح ایک 36 گھنٹے کی ایکسٹینشن لیں گے. اگر پھر بھی ان کے پاس پاسبل نہیں ہے کیونکہ جو اس وقت الطاف حسین صاحب ہیں وہ اس وقت ہاسپٹل میں ہیں، تو 36 گھنٹے کی مزید توسیع لیں گے اور اس کے بعد اسس کیا جائے گا کہ کیا الطاف حسین صاحب بیان دینے کے قابل ہے کہ نہیں. جو ہماری اس وقت لیٹسٹ سچویشن ہمیں پتہ لگی ہے کہ آج رات ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ہاسپٹل میں ہی قیام کریں گے. ان کی یہ دوسری رات ہوگی کیونکہ ان کی طبیعت جو ہے وہ اس وقت اس قابل نہیں ہے کہ بیان دے سکے. ٹھیک ہے اظہر ہمارے ساتھ ہی رہیے ان کی طبیعت اور ان کی صحت کے حوالے سے، کیونکہ ڈاکٹر سہیل ہمارے ساتھ ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب، جو آپ کیونکہ لندن میں ہیں اور آپ سمجھتے ہیں اگر پولیس ان کا بیان نہیں لے پا رہی اور ان کو ہاسپٹل میں ہی رکھا گیا ہے تو یہ ایک سمجھا جا رہا ہے کہ ان کی طبیعت واقعی خراب ہے، اور پھر جو رپورٹس آئی ہیں کہ ان کی شوگر بہت زیادہ ہائی ہے اور ان کی سرجریز بھی ہوئی ہیں ماضی قریب میں. بیان فرمائیے کہ آپ کیا سمجھتے ہیں ایک ڈاکٹری نقطۂ نظر سے اگر وہ ہاسپٹل میں ان کو اس طرح رکھا جا رہا ہے تو کیا ان کی طبیعت کیسی ہوگی؟ دیکھیے، کوئی بھی ایسی کنڈیشن جس سے اسٹریس لیول باڈی میں بڑھ جائے
اس کے فزیکل سمٹمس، فزیکل کنڈیشن پہ اثرات مرتب ہو سکتے ہیں. فار ایگزامپل اگر بلڈ شوگر کا کنٹرول بیلنس نہیں ہوگا تو اس سچویشن میں کوئی بھی اسٹریس دینا ان کا گلوکوز کا کنٹرول یعنی شوگر کا کنٹرول خراب ہو سکتا ہے، جس سے ان کی حالت بگڑ سکتی ہے. اس کے علاوہ اگر کوئی ایسی اسٹریسفل کنڈیشن جو کہ ہارٹ بیٹ تیز کر دے، اور ظاہر ہے کڈنی کے علاوہ جو ہارٹ کا سسٹم ہے وہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے، جس کے بعد کوئی ایسی کنڈیشن نہ آ جائے کہ ان کو شفٹ کرنا پڑے کسی ایسے ادارے، ایسی انسٹیٹیوشن میں جہاں پہ ہارٹ کے لیے انٹینسو کیئر چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ کوئی بھی اسٹریسفل کنڈیشن دینے سے پہلے ڈاکٹرز جو ان کو لک آفٹر کر رہے ہیں دے ہیو ٹو بی انوالوڈ کہ کیا یہ اس کنڈیشن میں ہے کہ ان کو اگر تھوڑی بہت اسٹریس کا لیول بھی ظاہر ہے جب بیان ہوگا، جب انٹروگیشن ہوگی تو اسٹریس لیول بڑھتا ہے. تو سوال یہ ہوگا ڈاکٹر سے کہ کیا ان کا اسٹریس لیول بڑھنے کے بعد کوئی جان خطرہ تو نہیں ہے. یہ کوشچن جب آنسر نہ بھی ہوگا تو وہ بیان دینے کے قابل. اچھا ڈاکٹر صاحب ایک اور بیان فرمائیے گا کہ یہ بھی بتایا گیا کہ ان کے پاؤں پر سوزش تھی اور وہ چل نہیں سکتے تھے، اسی لیے جب وہ شناختی کارڈ انہوں نے لینا تھا تو پاکستان ہائی کمیشن کا عملہ وہاں ان کے گھر گیا تھا. یہ پاؤں پر سوزش اس کا تعلق بھی شوگر سے ہو سکتا ہے یا کوئی یہ شوگر ریلیٹڈ اور کوئی بیماری ہو سکتی ہے؟ دیکھیے شوگر ریلیٹڈ بیماری ہو سکتی ہے، جیسے مثال کے طور پہ اگر شوگر سے کڈنی یعنی گردے اپنا کام پوری طرح سے نہ کر رہے ہوں تو باڈی میں جو بیک فلو جسے واٹر ریٹینشن کہتے ہیں، پانی کی زیادتی ہو جاتی ہے اور اس سے جو باڈی کا ڈیپینڈنٹ حصہ ہے یعنی پاؤں، وہاں پہ پانی اکٹھا ہو جاتا ہے کیونکہ پاؤں سب سے نیچے حصہ ہے باڈی کا، تو وہاں پہ پانی کی زیادہ وہاں اکٹھا ہو جاتا ہے. تو پاؤں کی سویلنگ کی ایک وجہ تو کڈنیز کا پرابلم ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ریلیٹڈ پرابلم ہے جیسے خدا نہ خواستہ اگر ہارٹ کا کسی کو مسئلہ ہو تو ہارٹ پمپ کرنا کم کرتا ہے تو بیک فلو میں پانی اکٹھا ہو جاتا ہے جسم میں، وہ سارا اثر جو ہے وہ گھٹنوں سے نیچے ٹخنوں کے پاؤں پہ سویلنگ کر جاتی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے. اچھا اظہر آپ بتا رہے تھے کہ ان کے وکلاء کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے، کونسلر ایکسیس کی بھی بات ہو رہی ہے. آپ کا ان کے کسی وکیل سے رابطہ ہوا یا کسی ایم کیو ایم کے رہنما سے جنہوں نے بتایا ہو کہ الطاف صاحب نے کیا گفتگو کی ہے؟ جی ہمارا ان کے جو وکیل ہے، کیونکہ یہاں پہ بائی لا وہ اب کسی میڈیا سے بات نہیں کر سکتے ان کے وکیل، لیکن جو ان کے سورسز ہیں ہمارے، ہم جو ہاسپٹل میں بھی ہیں ان کے ڈفرینٹ پولیس میں بھی ہیں، ان کے مطابق جو یہ ملاقات ہے 1 گھنٹے تک جاری رہی اور انہوں نے ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین سے مشاورت کی کیس کے حوالے سے بھی، اور اس حوالے سے بھی بات ہوئی کہ کیا ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین بیان دینے کے قابل ہوں گے کہ نہیں. یہاں پر ایک نئی سچویشن بھی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایم کیو ایم کے قائد ریٹن سٹیٹمنٹ جو ہے وہ پولیس کو جمع کروائیں، کیونکہ یہ بھی ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ پولیس کے جو سوالات ہیں جو وہ کرنا چاہتے ہیں، جو انٹرویو کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں، اس کی ایک ریٹن سٹیٹمنٹ بھی دی جا سکتی ہے. تو اس ساری صورتحال میں آج کی رات تو ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین ہاسپٹل میں رہیں گے اور اگلے 24 سے 48 گھنٹے تک ان کی طبیعت کو جو ہے مانیٹر کیا جا رہا ہے، اور پھر یہ پتا چلے گا. اچھا اظہر کیونکہ وقت کم ہے، میں آخری آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ جو اس طرح کے مقدمات ہیں جیسے منی لانڈرنگ کا کیس ہے، جب یہ ان کا ریکارڈ ہو جائے گا بیان اور پھر پروسیکیوشن کورٹ میں جائے گی تو یہ بیان فرمائیے کہ یہ نارملی اس قسم کے جو مقدمات ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے، عدالت اس کا فیصلہ کرنے میں کتنا ٹائم لیتی ہے، اور پھر یہ بھی بیان کیجئے کہ وہاں پر نظام کیسا ہے، کیا جو اپیلز کا سلسلہ ہے وہ پاکستان کی طرح ہے، کئی کورٹس ہیں یا وہاں پر کچھ مختلف ہے یہ نظام؟ نہیں، یہاں پر جو اس میں جو پہلے اگر یہ چارج کرتے ہیں جناب الطاف حسین کو تو ان کی جو بیل ہے وہ فوری طور پر وہ بھی ممکن ہے، ان کو بیل پہ چھوڑ کے نیکسٹ ڈیٹ دی جا سکتی ہے اور یہ کیس جو ہے کراؤن کورٹ میں بھیجا جا سکتا ہے جس کی ڈیٹ جو ہے 2 مہینے یا 3 مہینے بعد بھی آ سکتی ہے. فوری طور پر ٹرائل ہونا ضروری نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ٹائم لگ سکتا ہے. اور اس کے علاوہ جو کیس ہے وہ جب ایک دفعہ سٹارٹ ہوگا تو وہ ود ان اے منتھ جو ہے وہ کنکلوڈ ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں کیونکہ جوری بیٹھتی ہے اور مسلسل ٹرائل ہوتا ہے، مطلب یہ ڈیٹ لمبی نہیں جاتی. اچھا، تو اس صورتحال میں اظہر یہ بیان کیجئے کہ کیا یہ جو آفینس ہے منی لانڈرنگ کا اور جس طرح کے الطاف حسین صاحب کو اس وقت ممکنہ طور پر سامنا ہو سکتا ہے، کیا جو بیل ہے نارملی مل جاتی ہے، ضمانت ہو جاتی ہے عام حالات میں؟ جی بالکل، اس کی جو منی لانڈرنگ کیس میں ضمانت بالکل ہو جاتی ہے کیونکہ ایم کیو ایم کے قائد کی میڈیکل کنڈیشنز بھی ہیں، تو اس وجہ سے بہت اسٹرانگ پاسبلٹیز ہیں کہ ان کو ضمانت پر رہا کر دیا جائے گا اور ان کو زیادہ عرصہ پولیس اپنی کسٹڈی میں نہیں رکھ پائے گی. اور دوسری جو بات ہے کہ یہ کیس جو ہے کافی دیر بعد شروع ہوگا، نیکسٹ ڈیٹ آنی ہوتی ہے
تو اس لیے ان سے پاسپورٹ آلریڈی لے لیا گیا, ان پہ سفری پابندیاں اور ان کو جو بیل کنڈیشنز اٹیچ ہوں گی کہ وہ ملک نہیں چھوڑ سکتے. وہ بہت بہت شکریہ اظہر جاوید جو یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اس قسم کے جو کیسز ہیں جب ان کی سماعت شروع ہوتی ہے تو پھر 1 مہینے کے اندر اندر فیصلے کا بھی امکان ہے, اور اسی طرح کے کیسز جو وہاں پر ہوئے ہیں ان میں یہ مثالیں موجود ہیں کہ جو جن لوگوں پر چارجز لگائے جاتے ہیں ان کی ضمانت ہو جاتی ہے. تو اس بات کا کبھی امکان ہے ان کی جو الطاف صاحب کی جو صحت ہے اور جس طرح کی, اور جو وہاں پر برطانیہ کا قانون ہے کہ ان کی ضمانت اگلے چند دنوں میں ہو جائے گی. ناظرین یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد بات کریں گے وفاقی بجٹ کی. لاہور چیمبر آف کامرس کے جناب سہیل لاشاری ہمارے ساتھ ہوں گے اور یہ دیکھیں گے کہ یہ جو الفاظ کا کھیل ہے, یہ جو نمبر گیم ہے, یہ کیا بتا رہی ہے, کیا کسی کو ملے گا اس نمبر گیم میں. لیکن یہ سب ایک بریک کے بعد. بجٹ کے بعد آج پریس کانفرنس کی جناب اسحاق ڈار صاحب نے, اور انہوں نے یہ کہا کہ بجٹ میں انہوں نے قیمتیں نہیں بڑھائیں, لیکن بجٹ کے نام پر اگر کسی نے پاکستان میں اشیاء کی قیمتیں بڑھائی تو بڑی سختی سے نپٹا جائے گا, ان کے ساتھ کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی. وہ حوالہ دے رہے تھے سیمنٹ کی بوری کا, اور یہ کہہ رہے تھے کہ یہ خبریں چلائی جا رہی ہیں کہ شاید 25 روپے سیمنٹ کی بوری مہنگی ہو جائے گی. ہم نے کوئی اس قسم کا ٹیکس نہیں لگایا, اور اگر قیمت بڑھے گی بھی تو امکان صرف یہ ہے کہ 5 روپے بوری کے حساب سے قیمت بڑھے گی. اس کے علاوہ جو ان کی جو پریس کانفرنس ہے اس میں انہوں نے کھل کر بیان کیا, تو ایک جو پکچر نظر آئی وہ یہ تھی کہ اس دفعہ بھی انڈائریکٹ جو ٹیکسز ہیں وہ حکومت نے زیادہ ان پر ڈیپینڈ کیا ہے, جس کا شکار پاکستان کے غریب عوام زیادہ ہوں گے, اور ڈائریکٹ ٹیکسیشن اس میں پھر کوئی خاطر خواہ ہمیں اضافہ نظر نہیں آتا. ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی بات تو کی گئی ہے, امیروں کو یہ تو کہا گیا ہے کہ انہیں ٹیکس نیٹ میں لایا جائے گا, لیکن کس طرح لایا جائے گا اس کے لیے جو فارمولا دیا ہے اس سے بہت سارے لوگوں کا خیال ہے کہ کچھ اس سے فائدہ نہیں ملے گا کسی کو. آج ہمارے ساتھ لاہور چیمبر آف کامرس کے جناب سہیل لاشاری صاحب ہیں, ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ یہ کیا سمجھتے ہیں بجٹ کس طرح سے ہے. لاشاری صاحب السلام علیکم. یہ بیان فرمائیے کہ بجٹ کو جو سرمایہ دار ہیں پاکستان کے, کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ انویسٹرز کے لیے بجٹ ہے, سرمایہ داروں کے لیے بجٹ ہے, جو پاکستان کے غریب عوام ہیں, جو تنخواہ دار طبقہ ہے, اس کے لیے اس میں کوئی خاص چیز نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے یہ تو نہ ہی غریبوں کا بجٹ ہے نہ ہی امیروں کا بجٹ ہے, یہ کوئی ایک مکس مٹھائی قسم کی چیز ہے جس میں کچھ اچھی باتیں بھی ہوئی ہیں اور کچھ باتیں ایسی بھی ہیں جس پہ ہمیں اتفاق رائے نہیں ہے اس بجٹ سے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس بجٹ کا جو 51% ہے وہ ڈیٹ سروسنگ اور ڈیفنس میں چلا جائے گا, اور جو باقی بچے گا اس میں پی ایس پی ڈی ہے, پھر صوبوں کو کچھ دینا ہے, اور اس طرح سے قیمتوں پہ جو ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ جی 5 روپے بوری, یہ کنٹرول کیسے کر سکتے ہیں؟ خود تو کہتے ہیں کہ مارکیٹ فورسز کام کرتی ہیں, ہم پرائسز کو کنٹرول نہیں کرتے. تو جب مارکیٹ فورسز کام کریں گی تو جو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہیں ان کو دیکھتے ہوئے کسی نہ کسی چیز کی قیمت بڑھے گی. اگر آپ قیمتوں کا کنٹرول کر سکتے ہوتے تو پھر انفلیشن ریٹ کو آپ 8.6 پہ نہ رہنے دیتے, آپ اس کو کہیں 6-7 پہ لے کے آتے, اور اصل جو غریب طبقہ ہے اس کو خرد و نیش کی چیزیں جو ہیں وہ سستی ملتی, تو پتہ چلتا کہ آپ نے یہ چیز کسی نہ کسی طریقے سے کنٹرول کی. آپ نے جب اوپن مارکیٹ میں چھوڑ دیا ہے تو پھر بس ٹھیک ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ جو پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں وہ بہتر ہے, پانی پہ کام ہو رہا ہے وہ بھی بہتر ہے کہ آپ کے ریزروائرز بنے, آپ کے ڈیمز بنے, مگر پھر ڈائریکشن جو ہے وہ دور دراز علاقے داشو باشا میں ہے, جس کے لیے 14 سال لگیں گے اس ڈیم کو بنانے کے لیے. ان کو وہ ڈیم بنانا چاہیے جو ڈیم 3 سالوں میں ان کی حکومت کے دوران ہی بن سکتا ہے. جیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم موٹر وے بھی اپنی دور حکومت کے درمیان بنا لیں گے, تو ان کو وہ ڈیم بنانا چاہیے جس پہ یہ جلدی سے کام کر سکتے ہیں, اور وہ بھی میگا پروجیکٹ ہے اور اس سے سیلاب بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. اچھا لاشاری صاحب, ایک یہ ہم ہر آدمی سے یہ سوال کر رہے ہیں, پرسوں سے یہ سوال کر رہا ہوں, کوئی اس کا جواب نہیں دے پا رہا. حکومت یہ کہتی ہے, وزیر خزانہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے مہنگائی کو کنٹرول کر لیا, انفلیشن جس کا وہ نام بتاتے ہیں کہ ہم نے اس کو کنٹرول کر لیا. لیکن اس وقت جو صورتحال ہے مارکیٹس میں, اگر بازاروں میں سڑکوں پر آپ جائیں اور آپ کی جیب میں جتنے بھی پیسے ہوں وہ اس طرح سے خرچ ہوتے ہیں کہ جو خاص طور پر غریب آدمی ہے اس کے پاس تو بچتے ہی کچھ نہیں ہے. یہ کون سی مہنگائی ہے جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ انہوں نے کنٹرول کر لیا؟ دیکھیے یہ تو میرے خیال میں ڈائریکٹ آپ ڈار صاحب سے ہی پوچھیں کہ انہوں نے کون سی مہنگائی کو کنٹرول کر لیا ہے, کیونکہ دیکھیے ابھی بجٹ سے چند دن پہلے تو پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے.
اور پھر ابھی کہہ رہے ہیں جی 15 تاریخ آئے گی اور پھر بڑھ جائے گی. یہ منی بجٹس آتے رہتے ہیں. اب تو میرے لحاظ کے مطابق تو یہ بجٹ اب میننگ لیس چیز ہو گئی ہے, کیونکہ سب چیزیں تو انٹرنیشنل مارکیٹ کے حوالے سے کنٹرول ہو رہی ہیں. ان کے پاس سچ کوئی ایسا کنٹرول نہیں ہے. اور جہاں بھی یہ کنٹرول کرتے ہیں, جو پروونشل لیول پہ ہوتا ہے کہ آپ دکانوں کو ایک پرائس لسٹ دیتے ہیں کہ اس سے زیادہ آپ بیچ نہیں سکتے ہیں, وہ ساری فکٹیشیس ہیں, ساری غلط ہیں. اس پہ جو ریٹیلر ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ اس پرائس پہ ہمیں کہہ رہے ہیں, جس پہ یوٹیلٹی اسٹور بھی وہ چیز نہیں دے رہے ہیں. تو جب گورنمنٹ خود اس پرائس پہ نہیں دے سکتی اور تھوک میں بھی اس سے زیادہ مہنگا ہے, تو وہ کیسے اس کو سستا دے سکتا ہے؟ تو یہ اس قسم کی کوئی پرائس کنٹرول نہیں ہے. یہ مارکیٹ ویسے ہی فلو کر رہی ہے, اور میرا خیال ہے کہ ان کو ایسا میکینزم بنانا چاہیے کہ یہ اسی طریقے سے کنٹرول میں ہو سکتی ہیں کہ آپ کی پروڈکشن زیادہ ہو, آپ کی کھپت کم ہو, اور آپ کے پاس جتنا بھی خود و نوش کی چیزیں ہیں, آپ کے کراپس ہیں, آپ کی شوگر ہے, گھی ہے, جتنی کنٹری میں ضرورت ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ اپنے پاس رکھیں اور باقی کا ایکسپورٹ کریں, تاکہ یہ سبسڈی ایک لحاظ سے آپ دے رہے ہوں گے کیونکہ آپ کے پاس وافر مقدار میں چیز پڑی ہوگی, آپ اس کو سستی داموں بیچ سکتے ہیں. اچھا, ایک یہ بیان فرمائیے الاشاری صاحب کہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی تو ہمیشہ سے بات ہوتی ہے, لیکن اس دفعہ بھی ہم نے دیکھا کہ وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے وعدے تو بہت کیے تھے حکومت نے, بڑی FBR نے بھی کہا اتنے لوگوں کی لسٹ ہے اور سب کچھ ہے, لیکن پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں ہماری جو ریشو ہے ٹیکس ٹو GDP وہ بہت کم ہے. اور ابھی بھی جو حکومت نے جس پلاننگ کا ذکر کیا ہے, جو انہوں نے اناؤنسمنٹ کی ہے, اس کے تو کوئی خاطر خواہ ہمیں نتائج نظر نہیں آتے مستقبل قریب میں. دیکھیے, بڑے ہی انڈائریکٹ طریقے رکھے ہیں کہ کوئی ٹریول کرے گا تو ہم اس سے زیادہ پیسے لے لیں گے, کوئی سگریٹ پینے والا ہے تو اس سے پیسے لے لیں گے. اس سے اس مد میں لوگ ٹیکس نیٹ میں نہیں آئیں گے. جو افورڈ کر سکتا ہے وہ مہنگا ٹکٹ بھی افورڈ کر سکتا ہے. اصل بات یہ تھی کہ درمیانے طبقے کو اور اس طبقے کو آپ ایویلویٹ کریں. سب سے پہلے تو اس ملک میں ایک کنسنسس ہونا چاہیے تاکہ دیکھا جائے کہ اس ملک کی آبادی کتنی ہے, اس ملک میں لوگ کتنے ہیں, کتنے انڈسٹریلسٹ ہیں, کتنے دکاندار ہیں. ابھی تک انہوں نے وہ کریٹ کرنے کی کوشش نہیں کی کیونکہ ایسا ڈیٹا بینک ان کے پاس ہو. انہوں نے کہا کہ پہلے کہ 1 لاکھ بندے مزید ہم ٹیکس نیٹ میں لائیں گے. وہ کس طرح سے لائیں گے, کیسے آئیں گے, ان کو کیسے یہ کریں گے. لاہور چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے ان کو تجویز دی تھی کہ آپ ہر بندے کو جس کی انکم ہو اس کو ٹیکس کریں, اور دوسرا یہ کہ آپ ایویلویٹ کریں کہ ہر دکاندار کو اور ایک فکس ٹیکس لگائیں تاکہ اس کو کوئی بھی گشوارہ یا ٹیکس ریٹرن فارم فل نہ کرنا پڑے, تاکہ وہ آہستہ آہستہ ٹیکس نیٹ میں آئے. پھر 2 سال بعد آپ اسے بڑا سنگل پیج کا پرفارما ان سے لیں, تاکہ لوگ جو چھوٹے چھوٹے دکاندار بھی ہیں, درمیانے درجے وہ بھی ٹیکس نیٹ میں. مگر ان کے پاس سمیع صاحب اصل بات یہ ہے کہ ادارے کے پاس نہ ایک کیپیبلٹی ہے نہ ایک کیپیسٹی ہے کہ وہ اتنے بڑے ٹیکس پیئرز کو ہینڈل کر سکیں. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ ٹیکس نیٹ میں لوگ آپس میں مل جل کر سارا کام. بہت بہت شکریہ جناب سہیل اشاری صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس نیٹ میں لانے کے لیے حکومت کو بڑے صحیح واضح اقدامات اٹھانے کی ضرورت تھی, لیکن جس انداز میں یہ ٹیکس نیٹ کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں اس سے کوئی خاطر خواہ کامیابی نہیں ہوگی. اور جب تک ٹیکس نیٹ نہیں بڑھایا جائے گا, لوگوں کو اس نیٹ میں شامل نہیں کیا جائے گا, پاکستان کے جو اقتصادی معاملات ہیں وہ درست نہیں ہوں گے. ناظرین, یہاں پر ہم لیتے ہیں ایک بریک, اور بریک کے بعد ہم بات کریں گے ایک مقدمے کی جو دنیا ٹی وی پر بھی دائر کیا گیا ہے, بلاسفیمس کنٹینٹ ایئر کرنے پر. معاملہ یہ تھا کہ دنیا ٹی وی نے صرف خبر نشر کی تھی اور نہ ہی اس خبر میں کوئی آڈیو تھی, لیکن پھر بھی پرچہ ہو گیا دنیا ٹی وی پر. اس پر بات کریں گے ہم جناب سلمان غنی صاحب سے اور احمد اویس ایڈوکیٹ سے, لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد. گزشتہ چند ہفتوں سے کنٹروورسی چل رہی ہے پاکستان میں. جیو ٹی وی کا ایک مارننگ شو تھا جس میں قوالی دکھائی گئی اور جس طریقے سے منظر کشی کی گئی اس میں اہل بیت کی توہین ہوئی تھی, جس میں پورے پاکستان میں اس حوالے سے احتجاج ہوا تھا اور دیگر چینلز نے اس پر خبریں بھی چلائی تھیں اور بتایا تھا عوام کو کہ یہ کیا ہوا. اسی خبر کے حوالے سے, اسی پروگرام کے حوالے سے جیو ٹی وی پر بہت ساری جگہوں پر مقدمات درج ہوئے عدالت کے حکم پر, لیکن اب یہ خبر آ رہی ہے کہ سیشن جج وہاڑی کے حکم پر
تھانہ سٹی وہاڑی میں دنیا ٹی وی کے خلاف بھی ایک مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اسی حوالے سے کہ دنیا ٹی وی نے اہل بیت کی بے حرمتی کی. لیکن معاملہ یہ ہے کہ دنیا ٹی وی نے صرف یہ خبر دکھائی, صرف ذکر کیا اس بات کا کہ ایک مارننگ شو ہوا ہے اور اس میں اس طرح کی فوٹیج چلائی گئی ہے, اور دنیا ٹی وی پر جو خبر چلی اس میں آڈیو بھی نہیں تھی, کسی قسم کی کوئی قوالی نہیں تھی. ہاں البتہ تصویریں ضرور چلیں جس کے ذریعے ویورز کو یہ بتانے کی کوشش کی گئی کہ یہ ہوا کیا تھا. سوال یہ ہے کہ کیا اگر کوئی خبر دیتا ہے چینل کسی واقعے کی تو اس کو بھی اس کا ذمہ دار ٹھہرایا جا سکتا ہے. آج ہم بات کریں گے, جناب احمد اویس ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ساتھ, اور سلمان غنی جو دنیا اخبار کے ایگزیکٹو ایڈیٹر ہیں اور لاہور کے بیورو چیف بھی. سب سے پہلے سلمان غنی صاحب, میں آپ سے کامنٹ چاہوں گا کہ چینلز کا تو کام یہ ہے ذمہ دارانہ انداز میں رپورٹنگ کرے, اور دنیا نے بالکل ذمہ دارانہ انداز میں ایک واقعے کی رپورٹنگ کی, اور خاص طور پر یہ کیا کہ صرف تصویریں دکھائیں جو اس میں مارننگ شو میں جن لوگوں نے کام کیا تھا, لیکن قوالی جو تھی, جو آڈیو تھی, اس کو انہوں نے غائب کیا. لیکن اس کے باوجود سیشن جج وہاڑی کے حکم پر دنیا کے خلاف پرچہ درج کر لیا گیا. سمی صاحب, میں پہلے ایک بات واضح کر دوں کہ پاکستان کے حوالے سے, اسلام کے حوالے سے, مذہبی اقدار اور روایات کے حوالے سے, اقلیتوں کے حوالے سے, قومی اداروں کے حوالے سے دنیا کی پالیسی بڑی واضح ہے اور بڑی مثبت ہے, اور نہ کبھی اس پہ کسی نے اثر انداز ہونے کی کوشش کی ہے اور نہ کسی نے اسے اس پر اثر انداز ہونے کی اجازت دی ہے. جہاں تک آپ نے جس فوٹیج کا ذکر کیا ہے, دیکھیں ساری دنیا کو پتا ہے کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے, اور یہ ایک پروفیشنل جیلسی ہے جو دنیا پر بھی اسی انداز میں لاگو کرنے کی کوشش کی گئی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوٹیج دکھائی گئی عوام کی آگاہی کے لیے کہ ایک متنازع فوٹیج تھی اور اس میں ساؤنڈ کوئی نہیں, اس میں آواز کوئی نہیں ہے, اور صرف لوگوں کو بتانے کی کوشش کی یہ سارا ایشو کیا ہے. اس میں میں یہ بھی کہتا جاؤں کہ کچھ اداروں کی کچھ شہرت ہوتی ہے, جیسے آپ دیکھیں کہ امن کی آشا کے نام پہ پاکستان کے اندر ہندوستان کی محبت پیدا کرنے کی کوشش کی گئی, انڈین کلچر عام کرنے کی کوشش کی گئی. اسی طرح اسلامی اقدار اور روایات پر اثر انداز ہونے کی پالیسی کسی اور چینل کی تھی, اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے وہ بات قبول کر لی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ دنیا چینل اور دنیا اخبار کے حوالے سے لوگ جانتے ہیں, دنیا جانتی ہے کہ ان کی پالیسی کیا ہے, اور آج تک کوئی ایک شکایت ایسی نہیں آئی کہ کسی سینسٹیو ایشو کے حوالے سے لوگوں کے جذبات اور احساسات پر دنیا چینل یا دنیا اخبار اثر انداز ہوا ہو. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ آج کلی اعتماد کر رہے ہیں دنیا کی پالیسی پہ. میں سمجھتا ہوں کہ وہ چینل جنہوں نے یہ ساری حرکات کی ہے آج وہ ان کے آگے سوالیہ نشانات کھڑے ہیں, اور لوگوں کے احساسات اور جذبات سے انہوں نے کھیلنے کی کوشش کی ہے. اور ہماری پالیسی بڑی واضح ہے کہ نہ ہم اس طرح کی اجازت کسی کو دیتے ہیں اور نہ کبھی کسی نے اس طرح کی حرکت کرنے کی کوشش کی گئی ہے. فوٹیج ضرور چلائی گئی تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ معاملہ کیا تھا, اور اس میں بھی ساؤنڈ نہیں ہے, اور ساؤنڈ اس لیے نہیں تھے, ہمیں پتا ہے کہ لوگوں کے جذبات اور احساسات مذہبی معاملات کے حوالے سے کیا ہے, اسی لیے پابند کیا گیا ہے. ادارے کی ایڈیٹوریل پالیسی ہے, ایڈیٹوریل بورڈ ہے, اور کبھی کوئی ایسی شکایت نہیں آئی کہ لوگ یہ کہہ سکے کہ جی دنیا نے عوام کے یا اسلامیوں نے پاکستان کے, یہاں تک کہ کبھی اقلیتوں کے جذبات کو بھی اس پہ اثر انداز نہیں. اچھا نہیں سلمان صاحب, میں جو بات آپ سے کامنٹ چاہ رہا ہوں کہ اس کو مزید میں بات کو بڑھاتا ہوں آگے, کہ اگر یہ معاملہ اس طرح سے ہو تو پھر جو چینلز رپورٹ کرتے ہیں مختلف ایونٹس کو, وہ کس طرح سے اس کو رپورٹ کریں گے, اور پھر کیا ایک یہ سوال نہیں پیدا ہوتا کہ اگر کمرہ عدالت میں کسی کے اوپر کوئی الزام لگایا جائے اور اگر کوئی وکیل اس الزام کو دہراتا ہے, کیونکہ عدالت کے اندر ایک طریقہ کار ہے جب فرد جرم بھی عائد کی جاتی ہے, تو اگر وہ وکیل الزام دہرا رہا ہے تو اس وکیل کو تو اس جرم کا مرتکب قرار نہیں دیا جاتا عدالت میں, تو پھر یہ جو ایک صرف خبر ہے اس کی بنیاد پر عدالت کی جانب سے حکم پر یہ ایف آئی آر. میرا خیال سبھی صاحب یہ معاملہ بڑا واضح ہے کہ یہ ایک پروفیشنل, اب ہمیں تو نہیں پتا کہ وہ صاحب نے خود یہ کوشش کی ہے یا اسے کروائی گئی ہے. جہاں تک یہ کہ جی یہ بات دہرائی کیوں گئی ہے, اس میں دہرائی نہیں ہے, دیکھیں اس میں تو آواز ہے ہی نہیں, ایک فوٹیج دکھانے کی کوشش کی گئی ہے. اور سمی صاحب آپ ان دنوں کے ذرا حالات اور واقعات سامنے رکھیں کہ لوگوں کے جذبات کیا تھے اور لوگ یکدم ان کے اندر کیوں رد عمل پیدا ہوا, کہ اس سے پہلے آپ دیکھیں کہ قومی اداروں کے حوالے سے کہ انہوں نے حرکت کی اور اس کے بعد یہ معاملہ. سلمان صاحب میں بالکل آپ نے صحیح آپ بیان کر رہے ہیں. احمد اویس ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے, ان کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم اویس صاحب. جی وعلیکم السلام. اویس صاحب, قانونی ایک ہم بات کرنے کی کوشش کر رہے ہیں یہاں پر کہ دنیا ٹی وی پر پرچہ ایک درج کر لیا گیا ہے سیشن جج صاحب کے حکم پر کہ انہوں نے بھی بے حرمتی کی اہل بیت کی, جبکہ اصل واقعہ یہ ہے کہ دنیا نے صرف اس کی خبر نشر کی اور جو فوٹیج چلائی اس میں بھی کوئی آڈیو نہیں ہے, اس میں بھی کوئی آواز نہیں ہے, بتایا کہ یہ واقعہ ہوا ہے. تو صرف خبر چلانے پر کہ یہ واقعہ ہوا ہے یہ پرچہ درج ہو سکتا ہے کسی چینل پر؟
نہیں، بالکل غلط ہے. پرچہ جو ہے اس طرح سے نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات ہے، دیکھیے جب بھی فوجداری کوئی کرائم ہو کسی قسم کا کیا جائے یا اس کے لیے کوئی پرچہ درج کروایا جائے تو اس میں ٹائم فیکٹر جو ہے سب سے اہم ہوتا ہے، جس سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کتنی بدنیتی سے یا کتنی کوئی نیک نیتی سے کوئی پرچہ درج کروا رہا ہے. یہاں پہ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ یہ واقعہ ہوئے آج کتنے دن گزر گئے، کتنے ہفتے گزر گئے جی. اور اس کے بعد اگر اب پرچہ کوئی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنا وقت گزرنے کے بعد کسی نے بدنیتی سے، کسی بیڈ انٹینشن سے یہ پرچہ درج کرا کے آپ کو دنیا ٹی وی کو اس میں ملوث کرنے کی کوشش کی ہے. اور جبکہ اگر ساؤنڈ نہیں دکھائی گئی اور صرف فوٹیج دکھائی گئی ہے تو یہ تو ایک خبر کی اہمیت رکھتی ہے، اس سے بیونڈ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. بہت بہت شکریہ احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب، جو کہہ رہے تھے کہ یہ بہت اہم ہوتا ہے کہ کوئی اگر واقعہ ہو تو اس کے کتنی دیر کے بعد پرچہ درج کرایا گیا ہے فوجداری مقدمات میں. اور کیونکہ یہ جو پرٹیکولرلی واقعہ ہے یہ کئی ہفتے پرانا واقعہ ہے، اور پھر جو دنیا ٹی وی پر جو خبر چلی اس میں کوئی آڈیو بھی نہیں تھی، اس میں صرف فوٹیج تھی، کوئی آواز نہیں تھی، تو وہ صرف ایک خبر تھی. اس کو بے حرمتی سے اس کو جوڑنا یہ انتہائی نامناسب ہے، اور ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ اس طرح کے کام بدنیتی کی بنیاد پر ہی کیے جا سکتے ہیں. اور اس میں جیسے سلمان غنی صاحب نے بیان کیا کہ دنیا ٹی وی کا ایک ایڈیٹوریل بورڈ ہے، دنیا ٹی وی ذمہ دارانہ رپورٹنگ پر بلیو کرتا ہے. یہ ہم اپنے ویورز کا حق سمجھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی کوئی ہیپننگ ہو اس کے حوالے سے غیر جانبدارانہ رپورٹنگ کی جائے اور عوام کو یہ بتایا جا سکے کہ معاملہ ہے کیا. لیکن اس حوالے سے صرف خبر نشر کرنے پر جس میں آواز بھی نہیں ہے دنیا ٹی وی پر مقدمہ درج کرنا، احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب کا یہ خیال ہے کہ یہ بدنیتی پر مبنی ہو سکتا ہے. ناظرین، یہ تھا آج کا پروگرام. کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ٹاپ سٹوری میں. تب تک اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.